شہر کے اس دینی ادارہ میں مولانا سفر اللہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا کریں اللہ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا وقت انتہائی مختصر وقت ہوتا ہے، تو میں اس مختصر وقت میں ہی اپنی عقیدت اور محبت کی حاضر لگواؤں گا۔ میرے بھائی، میرے اور آپ کے پیغمبر کا نام نامی اس میں گرامی کسی کی زبان پر بھی آئے، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی باعث ہو، کوئی مقرر ہو، کوئی خطیب ہو، یا کوئی مؤلف لکھے یا کوئی مصنف لکھے، اس کے سامنے دو نام آتے ہیں۔ ایک نام میلاد النبی کا، دوسرا نام سیرت النبی کا۔ میلاد النبی کا تعلق بھی میرے نبی کی زندگی کے ساتھ ہے، اور سیرت النبی کا تعلق بھی میرے نبی کی زندگی کے ساتھ ہے۔ میلاد النبی میرے نبی کی زندگی کا مختصر حصہ ہے، لیکن سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ تو کہنے والے نے کہا مولانا میلاد النبی کیا ہے؟ میں نے کہا اگر عنوان صرف میلاد النبی ہوتا تو میں کہتا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں، جناب عبداللہ کے، جناب عبداللہ بیٹے ہیں، جناب عبد المطلب کے، جناب عبد المطلب بیٹے ہیں، جناب ہاشم کے، جناب ہاشم بیٹے ہیں، جناب عبد مناف کے، جناب عبد مناف بیٹے ہیں، جناب قصی کے۔ یہ سلسلہ نسب چل کر جناب سیدنا آدم علیہ السلام پر جا کر ملتا ہے۔ میں نے کہا یہ میرے نبی کا میلاد ہے، لیکن سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ نبی اٹھے تو سیرت ہے، نبی چلے تو سیرت ہے، نبی مسکرائے تو سیرت ہے، عدالت سیرت ہے، شرافت سیرت ہے، حسن سلوک سیرت ہے، عزت یہ بھی سیرت ہے، منقبت یہ بھی سیرت ہے، عدل و انصاف یہ بھی سیرت ہے، یہ بھی سیرت ہے، ایثار یہ بھی سیرت ہے، سلام کرنا یہ بھی سیرت ہے، مصافحہ کرنا یہ بھی سیرت ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا صدیق کو سینے سے لگانا یہ بھی سیرت ہے، اور عثمان کے دشمن کا جنازہ نہ پڑھانا یہ بھی سیرت ہے۔ سبحان اللہ۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ نبی اٹھے تو سیرت ہے، نبی چلے تو سیرت ہے، نبی مسکرائے تو سیرت ہے، یہ کھائے تو سیرت ہے، یہ ہاتھ دھوئے تو سیرت ہے، یہ بسم اللہ پڑھے تو سیرت ہے، یہ بیٹھ کر کھائے تو سیرت ہے، یہ دسترخوان پر کھائے تو سیرت ہے، یہ خاتون کے ساتھ کھائے تو سیرت ہے، یہ نوکروں کے ساتھ کھائے تو سیرت ہے، یہ دعوت قبول کرے تو سیرت ہے، یہ پیے تو سیرت ہے، یہ جبہ پہنے تو سیرت ہے، یہ کرتا پہنے تو سیرت ہے، یہ لنگی باندھے تو سیرت ہے، یہ یمنی چادر پہنے تو سیرت ہے، پیوند لگی چادر پہنے تو سیرت ہے، یہ کھائے تو سیرت ہے، یہ چلے تو سیرت ہے، یہ مسکرائے تو سیرت ہے، یہ زلف رکھے تو سیرت ہے، یہ گندی کرے تو سیرت ہے، یہ آئینہ دیکھے تو سیرت ہے، یہ سرما لگائے تو سیرت ہے، یہ انگوٹھی پہنے تو سیرت ہے، یہ سوئے تو سیرت ہے، یہ جاگے تو سیرت ہے، بسم اللہ پڑھے تو سیرت ہے، سورۃ الملک پہلے پڑھے تو سیرت ہے، سورۃ حشر کی آخری آیات پہلے پڑھے تو سیرت ہے، دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر سوئے یہ بھی سیرت ہے، کھجور سے بنی ہوئی چارپائی پر سوئے یہ بھی سیرت ہے، زمین پر سوئے یہ بھی سیرت ہے، گھوڑے پر بیٹھے یہ بھی سیرت ہے، تلوار اٹھائے یہ بھی سیرت ہے، نیزہ پکڑے یہ بھی سیرت ہے، گھوڑے پر بیٹھے یہ بھی سیرت ہے، کسی کو ساتھ بٹھائے یہ بھی سیرت ہے، اور صدیق کے کندھوں پہ بیٹھ جائے یہ بھی سیرت ہے۔ سیرت
میرے نبی کی پوری زندگی ہے، یہ اٹھے تو سیرت ہے، یہ کھائے تو سیرت ہے، یہ مسکرائے تو سیرت ہے، یہ ہاتھ دھوئے تو سیرت ہے، یہ کلی کرے تو سیرت ہے، یہ چہرہ دھوئے تو سیرت ہے، یہ بازو دھوئے تو سیرت ہے، یہ مسح کرے تو سیرت ہے، یہ پاؤں دھوئے تو سیرت ہے، یہ انگلیوں کا خلال کرے تو سیرت ہے، یہ سنت پڑھے تو سیرت ہے، یہ فجر پڑھے تو سیرت ہے، یہ ظہر پڑھے تو سیرت ہے، یہ عصر پڑھے تو سیرت ہے، یہ مغرب پڑھے تو سیرت ہے، یہ عشاء پڑھے تو سیرت ہے، یہ وتر پڑھے تو سیرت ہے، یہ اشراق پڑھے تو سیرت ہے، یہ چاش پڑھے تو سیرت ہے، صلاۃ الحاجت پڑھے تو سیرت ہے، صلاۃ الشکر پڑھے تو سیرت ہے، بابا تہجد کی نماز پڑھے تو سیرت ہے، یہ ہاں کہے تو سیرت ہے، یہ نہ کہے تو سیرت ہے، مصلی پہ کھڑا ہو یہ بھی سیرت ہے، صحابہ کو مقتدی بنائے یہ بھی سیرت ہے، مصلی پہ کھڑا ہو یہ بھی سیرت ہے، انبیاء کی امامت کرائے یہ بھی سیرت ہے، یہ ہاں کہے سیرت ہے، نہ کہے سیرت ہے، اور صدیق کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کرے یہ بھی سیرت ہے، علی کو مقتدی بنائے یہ بھی سیرت ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے، یہ اٹھے تو سیرت ہے، یہ مسکرائے تو سیرت ہے، یہ چلے تو سیرت ہے، یہ منبر پر بیٹھے تو سیرت ہے، محبت کی بکری پر ہاتھ رکھ دے یہ بھی سیرت ہے، ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کرے یہ بھی سیرت ہے، عمر کو مانگے یہ بھی سیرت ہے، انس کے مال اور اولاد کے لیے برکت کی دعا کرے یہ بھی سیرت ہے، منبر پر بیٹھے یہ بھی سیرت ہے، کھجور کے تنے کو اٹھا کر سینے سے لگائے یہ بھی سیرت ہے، یہ بھی سیرت ہے، کسی کے لیے دعا کرے یہ بھی سیرت ہے، کسی کو مانگے یہ بھی سیرت ہے۔ تو میں نے کہا معجزات بھی میرے پیغمبر کی سیرت ہے، تو پھر کیوں نہ کہوں علی کی آنکھوں پہ لعاب دان لگانا یہ سیرت ہے، تو ابو بکر کی ایڑی پہ لعاب لگانا یہ بھی سیرت ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے، یہ اٹھے تو سیرت ہے، یہ مسکرائے تو سیرت ہے، یہ چلے تو سیرت ہے، یہ نکاح کرے تو سیرت ہے، کسی کا نکاح کرائے تو سیرت ہے، کسی کو مشورہ دے تو سیرت ہے، کسی کو نکاح کی ترغیب دے یہ بھی سیرت ہے، کسی کو داماد بنائے یہ بھی سیرت ہے، کسی کو سسر بنائے یہ بھی سیرت ہے، حق مہر ادا کرے یہ بھی سیرت ہے، ولیمہ کرے یہ بھی سیرت ہے، کسی کو بیٹی دے یہ بھی سیرت ہے، کسی کی بیٹی سے نکاح کرے یہ بھی سیرت ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے، کسی کو داماد بنائے یہ بھی سیرت ہے، کسی کو سسر بنائے یہ بھی سیرت ہے، تو پھر علی کو داماد بنائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے، اور جب سیرت کا عنوان کسی خطیب کے سامنے آتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں سیرت کے کون سے پہلو کو بیان کروں، علم کو بیان کروں، حلم کو بیان کروں، تقویٰ کو بیان کروں، شان ولادت کو بیان کروں، شان رسالت کو بیان کروں، افضل گزر کو بیان کروں، علم کو بیان کروں، ہجرت کو بیان کروں، معراج کو بیان کروں، جنت میں جانا بیان کروں، پہلے آسمان پہ قدم رکھنا بیان کروں، دوسرے آسمان پہ قدم رکھنا بیان کروں، تیسرے آسمان پہ جانا بیان کروں، سدرۃ المنتہا پہ جانا بیان کروں، یا وہ مقام بیان کروں جسے براء البراء کہتے ہیں، جسے قرآن ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کہتا ہے، یا وہ مقام بیان کروں، یا رب سے ہم کلام ہونا بیان کروں، یا رب کے سامنے کیا انعام لے کر پیغمبر آئے تھے وہ بیان کروں، یا پیغمبر نے اللہ کی دربار میں کیا تحفہ پیش کیا تھا یا وہ بیان کروں۔ خطیب پریشان ہوتا ہے، یہ بڑا عجیب عنوان ہے، میں سیرت کا آغاز کہاں سے کروں، اس لیے کہ میرا پیغمبر مٹی سے بھی پہلے ہے، میرا پیغمبر زمین سے بھی پہلے ہے، میرا پیغمبر پانی سے بھی پہلے ہے، میرا پیغمبر دونوں مکان سے بھی پہلے ہے، میرا پیغمبر زمین و زمان سے بھی پہلے ہے، میرا پیغمبر شمس و قمر سے بھی پہلے ہے، میرا پیغمبر نور و بشر سے بھی پہلے ہے، میرا پیغمبر دونوں مکان سے بھی پہلے ہے، میرا پیغمبر شام و ساز سے بھی پہلے ہے، میرا پیغمبر کائنات کے بننے سے پہلے ہے، میرا پیغمبر ستاروں کی کہکشاؤں سے پہلے ہے، میرا پیغمبر سورج کی حرارت اس پیغمبر کی عظمت کا ترانہ نظر آتا ہے۔ اور اگر میں دنیا میں آؤں، دنیا کے در و دیوار پر، ہر صحرا و بازار پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر مچھلی کی، ہر پتھر کی چٹان پر اس پیغمبر کا
नाम नजर आता है, अगर मैं कुरान खोलूं पैगंबर का अखलाक नजर आता है, अगर मैं इंजील खोलूं पैगंबर का पैगाम नजर आता है, अगर मैं नमाज पढ़ूं उस पैगंबर का दुरूद सलाम का तराना नजर आता है, अगर तकबीर करूं उस पैगंबर का नाम नजर आता है, अगर अजान करूं उस पैगंबर का नाम नजर आता है, अगर मैं आलम दुनिया को छोड़कर आलम कब्र में चला जाऊं तो मुनकर नकीर के सवाल और जवाब में उस पैगंबर का नाम नजर आता है, अगर मैं मैदान महशर में चला जाऊं उस पैगंबर की शफाअत बरसती हुई नजर आती है, अगर मैं हौज़ कौसर पे जाऊं उस पैगंबर का जान छलकता हुआ नजर आता है, एक कदम आगे चलूं अगर मैं तेरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पे उस पैगंबर का मुझे नाम नजर आता है, एक कदम आगे चलूं जन्नत पे जाऊं, जन्नत की नहरों पे देखो, जन्नत के दरो दीवार पे देखो, जन्नत के हूर और गिलमान के सीने पे देखो, अर्श मुन्ना के पाए पे देखो, लोह कलम की पिशानी पे देखो, कर्ज के मैं ताकत सरा से सिद्दतुल मुंतहा तक, सिद्दतुल मुंतहा से अर्श मुन्ना तक जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ ज़ाते खुदा नजर आता है तो दूसरी तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। साहिब कहते हैं मौलाना आप जिस सीरतुन नबी का जिक्र कर रहे हैं इस सीरतुन नबी में नबी कौन है? नबी तो मूसा कलीमुल्लाह भी है, नबी तो ईसा रूहुल्लाह भी है, हर नबी सीरत में कमाल है, हर नबी सीरत में बाकमाल है, हर नबी सीरत में अकमल है, हर नबी सीरत में लाजवाब है, किसी नबी की सीरत में कोई नुक्स नहीं है, किसी नबी की सीरत में कोई ऐब नहीं है, लेकिन जिस सीरत नबी की आप बात कर रहे हैं मौलाना ये कौन सा नबी है? मैंने कहा पूछना चाहता है, इससे मुराद आमना कलाल है, अब्दुल्ला का लफ्ज़ जिक्र है, साकिया कोसर है, शाफ़े मैशर है, जाने जहां है, महबूब खुदा है, रहमतुल लिल आलमीन है, खातमुन नबीयीन है, राहतुल आशिकीन है, शफीउल मुज़निबीन है, रहमत का मुजस्सद है, रहमत का पैकर है, विर्द हयात कुरानी है, कासिम नेमाए रब्बानी है, सज्जदे सरदार कुल है, मरकज़े दीदार कुल है, कामिल औसाफ कुल है, सज्जदे के नाम है, शायर अनाम है, सफीउल बयान है, फसीहुल लिसान है, सज्जदे के नाम है, हुस्न के रात है, जमाले के रात है, रोबे के रात है, दबदबाए के रात है, खूबिये के रात है, वस्फ़े के रात है, औसाफ़े के रात है, तक़वा के रात है, तहारत के रात है, इल्म के रात है, हिल्म के रात है, बुलंदी के रात है, वस्फ़े के रात है, सज्जदुल बरा है, बलगल उला है, कशफत तुजा है, हुस्न के रात है, जमाले के रात है, सज्जदुल अंबिया है, गोहर इंतिका है, दुर्र बहर सका है, आफ़ताब हुदा है, महताब अता है, जलील कदर पैगंबर है, असदकुल सादिकीन है, अकमलुल कामिलीन है, अरशदुल राशिदीन है, साहिबुल आयात है, साहिबुल मोज़ात है, साहिबुल मिंबर है, साहिबुल महशर है, साहिबुल हदीम है, साहिबुल हौज़े कौसर है, साहिबुल ज़मज़म है और साहिबुल ज़मज़म है और मेरा पैगंबर इमाम जमात अंबिया है, किबला असहाब सिद्क़ व सफ़ा है, काबा अरबाब इल्म व हया है, मदलूल हुरूफ़े मुक़द्दात है, मंशाए फ़ज़ाइल व कमालात है, हुज्जते हक़ व यकीन है, सनद अंबिया पर मुरसलीन है, हर फर्द व बशर जानता है जिस नबी का जिक्र हो रहा है उससे मुराद अबू बकर का नबी है, उमर का नबी है, अली का नबी है, उस्मान का नबी है, हर फर्द व बशर जानता है इससे मुराद मुआविया का नबी है। नाम लिखने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, हर फर्द को बशर जानता है सीरतुन नबी से मुराद आमना का नाम। मेरे भाइयों तवज्जो करना, 2 मिनट। मेरे भाइयों मेरे नबी की सीरत का कोई पहलू भी मख्फी नहीं है। साहिब कहते हैं मौलाना ये कैसे है? सीरत का कोई पहलू भी मख्फी नहीं है। एक पराया असहाब मोहम्मद की मोहब्बत पे डूबकर आपकी नजर करना चाहूंगा। साहिब कहते हैं तुझे जवाब दिया जाएगा, तू कौन सी अदा पूछना चाहता है? चेहरा पूछना चाहता है, नबी का चेहरा मालूम है, और जुल्फ पूछना चाहता है, नबी की जुल्फ मालूम है, जुल्फ की रनाई पूछना चाहता है, रनाई मालूम है, जुल्फ की लंबाई पूछना चाहता है, लंबाई मालूम है, जबीन अक़दस पूछना चाहता है, जबीन अक़दस मालूम है, अब्रू पूछना चाहता है, अब्रू मालूम है, आंखें पूछना चाहता है, आंखें मालूम है, लब पूछना चाहता है, लब मालूम है, दाढ़ी पूछना चाहता है, दाढ़ी मालूम है, सीना पूछना चाहता
چاہتا ہے سینہ معلوم ہے، ہاتھ پوچھنا چاہتا ہے ہاتھ معلوم ہے، قدمین پوچھنا چاہتا ہے قدمین معلوم ہے، اٹھنا معلوم ہے، جاگنا معلوم ہے، سونا معلوم ہے، چلنا معلوم ہے، پھرنا معلوم ہے، بیت الخلا میں جانا معلوم ہے، بیت اللہ میں جانا معلوم ہے، ولادت معلوم ہے، رسالت معلوم ہے، منقبت معلوم ہے، شرافت معلوم ہے، تقویٰ معلوم ہے، ہجرت معلوم ہے، باپ معلوم ہے، ماں معلوم ہے، اصحاب معلوم ہے، ازواج معلوم ہے، نسب معلوم ہے، حسب معلوم ہے، بیٹیاں کتنی ہیں یہ بھی معلوم ہے، اصحاب کتنے ہیں یہ بھی معلوم ہے، گھوڑے کتنے ہیں یہ بھی معلوم ہے، سرے کتنی ہیں یہ بھی معلوم ہے، اور غلام کتنے ہیں یہ بھی معلوم ہے، بکریاں کتنی تھی یہ بھی معلوم ہے، گھوڑے کتنے تھے یہ بھی معلوم ہے، ہجرت معلوم ہے، معراج معلوم ہے، بدر میں جانا معلوم ہے، احد میں جانا معلوم ہے، کندھوں پہ کس نے اٹھایا یہ معلوم ہے، ہجرت معلوم ہے، غار ثور معلوم ہے، غار حرا معلوم ہے، مدینہ معلوم ہے، مدینے میں استقبال کس نے کیا یہ معلوم ہے، ادا معلوم ہے، شرافت معلوم ہے، عزت معلوم ہے، دنیا سے جا رہے ہیں آخری کلمہ کیا ہے یہ معلوم ہے، آخری جملے کیا ہے یہ معلوم ہے، روزہ معلوم ہے، جنت معلوم ہے، روزے میں سویا کون ہے، دائیں کون ہے یہ معلوم ہے، بائیں کون ہے یہ معلوم ہے، روزہ کس مٹی سے بنا یہ معلوم ہے، روزے کی جگہ کون سی جگہ ہے یہ بھی معلوم ہے، جنت میں کیسے جائیں گے یہ بھی معلوم ہے، ہجرت کیسے کی یہ بھی معلوم ہے، میدان محشر میں کیسے اٹھیں گے یہ بھی معلوم ہے، دایاں ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا یہ بھی معلوم ہے، بایاں ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا یہ بھی معلوم ہے، اور میدان محشر میں سجدہ کیسے کریں گے یہ بھی معلوم ہے، رب کو کیسے منائیں گے یہ بھی معلوم ہے، صدیق معلوم ہے، فاروق معلوم ہے، عثمان معلوم ہے، علی معلوم ہے، رفیق معلوم ہے، حواری معلوم ہے، جنت معلوم ہے، پیغمبر کی ہر ادا محفوظ ہے، میں نے کہا معلوم ہے، سوال کرنا تیرا کام ہے، تجھے جواب دیا جائے گا، میرا دعویٰ ہے کائنات میں کسی فرد بشر کی سیرت کا ہر پہلو اتنا محفوظ نہیں ہے جتنا میرے پیغمبر کی ہر ادا محفوظ ہے، کہ ہر ادا محفوظ ہے۔ سائل کہتا ہے مولانا اس دور میں کمپیوٹر تو کوئی نہیں تھا، اس دور میں قلم تو کوئی نہیں تھا، اس دور میں اوراق تو کوئی نہیں تھے، اس دور میں جدید آلات تو کوئی نہیں تھے، پھر پیغمبر کی سیرت کو محفوظ کیسے کس نے کیا؟ قلم تو کوئی نہیں تھا، جدید آلات تو کوئی نہیں تھے، کمپیوٹر تو کوئی نہیں تھا، مشین تو کوئی نہیں تھا، مولانا اس کمپیوٹر کا نام بتاؤ، اس مشین کا نام بتاؤ، اس قلم کا نام بتاؤ، اس اوراق کا نام بتاؤ، ان جان نثاروں کا نام بتاؤ، اس حکمداروں کا نام بتاؤ، عقل کا نام بتاؤ، فہم کا نام بتاؤ، بصیرت کا نام بتاؤ، بصارت کا نام بتاؤ، ادراک کا نام بتاؤ، ان جان نثاروں کا نام بتاؤ جنہوں نے پیغمبر کے ہر ادا کو محفوظ کیا ہے، معلوم کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے۔ میں نے کہا اگر پوچھنا چاہتے ہیں جس نے پیغمبر کی ہر ادا کو محفوظ کیا ہے، معلوم کیا ہے، امت تک پہنچایا ہے، انہیں کو میرے پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں۔ یہ ہر ادا کو کس نے محفوظ کیا؟ مجھے وہاں سے کیا کس نے محفوظ کیا؟ بابا حضور خوبصورت ہے کس نے بتایا؟ مجھے وہاں سے کیا کس نے بتایا؟ پیغمبر کی ولادت کے بارے میں کس نے بتایا؟ پیغمبر کی رسالت کے بارے میں کس نے بتایا؟ نبی کا حسن کس نے بتایا ہے؟ نبی کا جمال کس نے بتایا ہے؟ پیغمبر نے فجر پڑھی کس نے بتایا ہے؟ پیغمبر نے ظہر پڑھی کس نے بتایا ہے؟ پیغمبر نے سجدہ کیسے کیا یہ کس نے بتایا ہے؟ پیغمبر نے کھانا کیسے کھایا کس نے بتایا ہے؟ پیغمبر بدر میں کیسے گئے کس نے بتایا ہے؟ پیغمبر بیت الخلا میں کیسے داخل ہوئے یہ کس نے بتایا؟ بیت اللہ میں کیسے پہنچے کس نے بتایا؟ فتح کیسے کی یہ کس نے بتایا؟ پیغمبر کی زلفوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ عکس مصطفیٰ کون ہے؟ نقش مصطفیٰ کون ہے؟ تصویر مصطفیٰ کون ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ، قرآن بھی یہی کہتا صحابہ ہے، الراشدون صحابہ ہے، الطائبون صحابہ ہے، والسابقون الاولون صحابہ ہے، من المہاجرین صحابہ ہے، والانصار صحابہ ہے، والذین معهم صحابہ ہے، اشداء الکفار صحابہ ہے، رحماء بینہم صحابہ ہے، تراہم رکعا سجدا صحابہ ہے، پیغمبر کی روایت کو روایت کرنے والے بھی صحابہ ہے، پیغمبر کی ہر ادا کو امت تک پہنچانے والے کا نام بھی صحابہ ہے۔ میں نے کہا میرا عشق بھی صحابہ ہے، میرا جنون بھی صحابہ ہے، میری عزت بھی صحابہ ہے، میری جان بھی صحابہ ہے، قرآن کے 30 پارے بھی صحابہ ہے، پیغمبر کے روایت
کو روایت کرنے والے بھی صحابہ ہیں، راوی بھی صحابہ ہیں، پیغمبر کی ہر ادا کو محفوظ کرنے والے صحابہ ہیں۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، شان والوں کو بتا وہ کون ہے، عزت والوں